اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم والا ہے۔ سلامتی ہو آپ سب پر، آپ سب پر سلامتی ہو، اچھائیوں کے لیے، آپ کو اچھائیاں کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی عمر عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعا کریں، میرے اولاد کو بھی، آپ کی اولاد کو بھی اللہ کا رحم فرمائے۔ آج کل لوگ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں شخص بیمار ہے، فلاں شخص بیمار ہے۔ اللہ تبارک کریم کے اسماء الحسنی میں بہت ساری اسماء الحسنی ایسے ہیں تقریباً جس سے اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماتا ہے، لمبی زندگی عطا فرماتا ہے۔ مگر خاص صورت سے کوئی بہت سی دعائیں، اتنی دعائیں مروج ہیں، اتنی دعائیں ہیں کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ لوگ وہ تو اسے لاکھ گزار اتنا کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے کلام پہ ہر بات پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم پر ہمارا ایمان ہے اور ہماری جان قربان ہے، ہم اس پہ 100% یقین کرتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ ان سارے معاملات کے لیے جو ہے جو لوگ لاف و گزاف کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ لوگ یقین اتنا کرا دیتے ہیں کہ بس اتنی بری طرح سے لوگ ملا لوگ وہ کرتے ہیں کہ آدمی کے ساتھ اگر جو کسی کام کے لیے وہ کوئی عمل کر رہا ہے اور اسے وہ ناکامی ملتی ہے تو پھر اس کا دین سے، سچے راستے سے جو ہے دماغ بھٹکتا ہے، بھٹکنے کی لفظ کہہ رہا ہوں، اور اس کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسا کچھ نہیں۔ بیماری کے لیے وہ بہت سی سینکڑوں دعائیں ہیں، جیسے صورت رحمان کو پڑھیے، 3 بار پڑھیے اور اسے پانی میں دم کر کے پیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ شفا ملے گی۔ صورت فاتحہ الحمد شریف صورت شفا، اس کا ایک نام صورت شفا بھی ہے، تو اسے آپ پڑھیے، دم کریے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اور بہت سی صورتیں ہیں، وہ ان کے تفصیل میں جا کے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک حدیث شریف کا ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی موت نہیں آئی ہے، موت کا ایک دن مقرر ہے، معین ہے، اگر کسی کی موت نہیں آئی ہے اور وہ بیمار ہے، خواہ کیسی ہی بیماری ہو مبتلا ہو، تو اس کے لیے اس طرح دعا کریے، یا حلیمو یا کریمو اشفے سو اینڈ سو۔ یعنی مان لیجئے آپ مسٹر چندر پال کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہو جائے، آپ کہیے یا حلیمو یا کریمو اشفے چندر پال، یا حلیمو یا کریمو اشفے چندر پال، یا حلیمو یا کریمو اشفے چندر پال۔ یعنی 7 بار آپ کو پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اے بردبار، اے کرم کرنے والے، تو چندر پال کو شفا دے دے، صحت دے دے، زندگی دے دے۔ میں نے یا حلیمو یا کریمو، یہ دونوں اسماء حسنہ کے بارے میں مختصر بتا بھی چکا ہوں آپ لوگوں کو، ان کا نقش بھی آپ لوگوں کو گوشگزار کرا چکا ہوں، یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا۔ یا حلیمو یا کریم اشف ایاز احمد، یا حلیمو یا کریم اشف ایاز احمد، یا حلیمو یا کریم اشف ایاز احمد، 7 بار پڑھنا ہے، 7 بار پڑھیے۔ بلکہ میں اب یہ میری جانب سے یہ جملہ میری جانب سے، ریگولر پڑھیے، زیادہ سے زیادہ پڑھیے، کسی کا بھی نام لے کر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ ایک شخص مولا کائنات سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور کسی شخص کی بیماری کا تذکرہ کیا کہ حضور فلاں شخص جو ہے وہ بیمار ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، اس کے لیے دعا فرمانے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ شخص صحیح ہو جائے؟ تو اس نے کہا جی ہاں امیر المومنین، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ شخص صحیح ہو جائے، شفا ملے اسے، صحیح ہو جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان الفاظ سے اس کے لیے دعا کرو، یا حلیمو یا کریمو اشفے سو اینڈ سو، جو بھی ہے نام، اس کا نام لیجیے۔ اس چھوٹی سی دعا کو اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء الحسنہ کو گاڑ باندھ کے آپ رکھ لیجیے۔ ہر شخص کو یہ یاد ہونا چاہیے اور انہی الفاظ سے دعا کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہمارا جتنا بھی معاملہ ہے، جتنی بھی باتیں ہیں، میں آپ سے پھر ایک بار عرض کر دوں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین، ناٹ فار مسلم، ناٹ فار عیسائی، ناٹ فار یہودی، ناٹ فار ان بودھ، وہ آپ جو ہیں سب رحم عالموں کے، تمام عالموں کے، ایک دنیا نہیں، اس سنسار کے نہیں، اس وشو کے نہیں، جتنے بھی عالم ہیں، 70,000 عالم ہیں، ان سب کے لیے رحمت بنا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کو یہاں بھیجا، اپنے محبوب کو۔ تو آپ کے بتائے ہوئے ایک راستہ، آپ کی بتائی ہوئی ایک بات جو ہے وہ تمام جن و بشر ہر ایک کے لیے ہے۔ آپ یہ کہیں کہ صاحب وہ
کوئی بودھ اس سے پڑھ رہا ہے کہ حلیم ہو یا کریم ہو اس پہ، کیوں؟ بودھ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہی پیدا کردہ ہے، وہ اسی کی جان مال ہے نا، اوپر والے کا ہی ہے نا، بس رحمت للعالمین تو سب کے ہیں، تو وہ پڑھے گا اسے فائدہ ہوگا۔ اگر بتی اگر آپ کہیں بھی جلائیں گے، مزار پہ جلائیے تو خوشبو دے گی، مندر میں جلائیے تو خوشبو دے گی، گلی میں جلا دی تب خوشبو دے گی، دروازے میں جلائیے تو خوشبو دے گی، اور کسی پیڑ پہ کے تنے پہ جلائیے تب خوشبو دے گی، کیوں؟ کیونکہ اس کا کام ہے خوشبو دینا۔ اسی طرح جس بھی اس سے پاک صاف حالت میں، پاکی صافی شرط شڈ بھی ہے اور شرط ہے، پاک صاف حالت میں اور سچے دل کے ساتھ آپ اس سے کوئی بھی کسی بھی اس کا ماننے والا کسی بھی ٹائپ کا شخص اگر دعا کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ 100% وہ دعا کامیاب ہوگی، اور وہ سامنے والا وہ مریض جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے چھٹکارا ملے گا، بشرطے کہ اسے موت نہ آئی۔ موت کا علاج کچھ نہیں، موت کے لیے، اور موت کا علاج ہے، موت کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سرکار نے بیان فرمایا، مگر یہ کہ وہ ایک علیحدہ وہ ہے، علیحدہ وہ بالکل ہی موضوع علیحدہ ہے، چیپٹر علیحدہ ہے۔ فی الحال تو صرف یہ ہے کہ بیماری سے نجات کے لیے یا حلیم ہو یا کریم ہو اشفے سو اینڈ سو۔ اچھا، اب دوسری بات قبلی، اگر بالاتفاق آپ کو یہ عربی کے الفاظ یاد نہیں رہتے، یا حلیم ہو اے بردبار، یا کریم ہو اے کرم کرنے والے، تو فلاں ویکتی کو، فلاں شخص کو صحت مند کر دے، اس کی بیماری دور فرما دے، ایسے کہہ لیجیے، بات وہی ہے۔ آپ انگریزی میں بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے فارسی میں بھی کہہ سکتے ہیں، ہندی میں بھی ان چیزوں کو ادا کر سکتے ہیں، مگر یہ حلیم و کریم جب کہیں گے تو زیادہ تر آپ افیکٹو اور معاملات وہ رہیں گے، پاورفل رہیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری چھوٹی سی بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، خوش رکھے، اور آپ جس شخص کے لیے بھی دعا کرے صحت کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے صحت، شفا اور طویل زندگی عطا فرمائے۔ میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے جوتے کا تسمہ بھی مانگو، یعنی جوتے کا تسمہ بہت حقیر چیز مانی جاتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میرے جوتے کا تسمہ نہیں ہے، میرے جوتے میں تسمہ نہیں ہے، میں جوتے کے بغیر پاؤں میرے جوتا ہل رہا ہے، مگر اس کا ارشاد ہے کہ مانگو، مانگنے سے کیا ہوگا؟ اسے اچھا لگے گا کہ میرا بندہ مجھ پہ ڈپینڈ ہے، میرا انویائی مجھ پہ ڈپینڈ ہے، وہ تسمہ بھی دے گا، اور ہو سکتا کیا نیا جوتا بھی عطا فرما دے گا، اور سب کچھ اسی کا عطا کرتا ہے۔ تو ہم جب کسی مریض کے لیے دعا مانگتے ہیں زبانی، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کر دے، اب اچھائی کی ڈیفینیشن بڑی ویسی ہے، اللہ تمہاری طبیعت ٹھیک کر دے، اللہ تمہاری تکلیف دور کر دے، ایشور اللہ کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، تو صحیح ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اب تکلیف دور ہونے کے تو بہت سے راستے ہیں، اور کریے، تکلیف دور ہونے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم چلے جائیں، نہیں تو اس لیے بجائے اس کے، اگر آپ ہندی میں ویسی دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کہیے ویسے کسی کچھ بغیر پڑھے لکھے ہوئے دعا دے رہے ہیں تو پوری بات کہیے، اے اللہ فلاں شخص کو، یا اللہ تمہیں صحت، شفا اور زندگی عطا فرمائے، یعنی صحت عطا فرمائے، سواستھ عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، بیماری سے تمہیں نجات دے دے، اور تمہیں لمبی زندگی بھی عطا فرمائے۔ اس لیے ہمارا اس کا حکم جو ہے وہ خوش ہوگا کہ ہم اس سے تینوں چیزیں مانگیں، میرے اوپر ڈپینڈ ہے، اس لیے آپ بات کو تفصیل سے کہیے، تب مانگیے، ہوا کرتی ہے اونچی بھیک اونچے آستانے کی، ارے ہم کیوں، جب ہم سے چھوٹی سی معمولی چیز کے لیے اس نے خود فرما دیا کہ مجھ سے مانگو، تو پھر ہم اس سے بڑی بڑی چیزیں بھی اس سے مانگے، چھوٹی چیز سے لے کے بڑی بڑی چیزیں بھی اس سے مانگے، ہمارا رب مہربان شہنشاہ ہمیں عطا فرمائے گا، ہمیں امید ہے اور ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ اسے آپ لوگ صاحب ہی مہربانی کر کے یاد کریے اس دعا کو ان دونوں اسماء حسنہ کو یاد کریے، اور ان اسماء حسنہ کو یاد کر کے لوگوں کے لیے اس سے دعا کریے، میرے لیے بھی یہ نام پڑھ کر، یہ عظیم ناموں کے ساتھ میرے لیے بھی دعا فرمائے، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک راہ پہ چلنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات سے میں امید کرتا ہوں، اس رحمان اور رحیم کی ذات سے مجھے امید ہے کہ آپ کے گھر میں سب اچھی طرح سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، آپ کے پڑوس میں بھی اچھی طرح سے ہوں گے، آپ کی بستی میں سب لوگ اچھی طرح سے رہیں گے، سب پر سلامتی ہو، سب خوش و خرم رہیں، مل جل کے رہیں، بھائی بن کے رہیں، یہ میری یہی کامنا ہے، یہی میری خواہش ہے، اور یہی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ آپس میں مل جل کے پیار سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اللہ کے فضل و منت، فی امان اللہ، پھر ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔